بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ نماز فجر کے بعد روزانہ سنن اور نوافل سے متعلق مختلف مسائل ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اور آپ اشراق اور چاشت کی جو نماز ہے ان دو نمازوں کا تذکرہ سنیں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں ہم اور آپ سنیں گے وہ یہ کہ اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز دونوں ایک ہی نماز، وقت کے حساب سے ان کے نام الگ الگ ہیں لیکن نماز ایک ہی نماز ہے، بلکہ اس کے تین نام آپ کو ملیں گے احادیث میں۔ اشراق کہتے ہیں سورج کا طلوع ہونا، اشراق کی نماز کا مطلب یہ کہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔ چاشت اسے عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، یہ سورج کے ذرا بلند ہو جانے کے بعد تھوڑی سی دھوپ میں تیزی آنے لگے، یہ وقت چاشت کا وقت کہلاتا ہے، تو اس وقت کے حساب سے اسے چاشت کی نماز کہا گیا۔ اور اس کا ایک تیسرا نام بھی حدیث میں آیا ہے، صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز۔ اوابین کا معنی ہوتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والے۔ اوابون یا اوابین یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کثرت سے توبہ کرنے والے۔ صلاۃ الاوابین کا معنی ہوتا ہے یہ لوگ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے، تو صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہی نماز ہے، اوقات الگ الگ ہونے کے اعتبار سے اس کے الگ الگ نام ہیں۔ جیسے ہم ایک بات اور بھی آپ کو کہتے ہیں کہ رمضان میں یا غیر رمضان میں جو رات کی نماز ہوتی ہے اس کا ایک عام نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز، رات کا قیام۔ اسی کو رات کے آخری حصے میں پڑھیں، نماز وہی ہے لیکن اس کو تہجد کا نام دیا جاتا ہے۔ اور وہی رمضان میں چونکہ حضرت عمر کے زمانے کے بعد یہ رواج چل پڑا کہ 4 رکعت پڑھانے کے بعد امام لوگوں کو تھوڑی دیر تک آرام کرنے دیتا ہے، یعنی تھوڑا وقفہ لے کر، تو ترویحہ، تراویح کا نام دیا گیا۔ تو ایک ہی نماز کے کئی نام ہو سکتے ہیں الگ الگ حوالوں سے۔ یہی معاملہ اس نماز کا بھی ہے کہ یہی اشراق کی نماز ہے، یہی چاشت کی نماز ہے، اور اسی کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو نماز ہے اس نماز کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف فضیلتیں جو آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ میں 3 چیزوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کروں اور ان تین چیزوں کو نہ چھوڑوں۔ 3 چیزوں کی وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ تو کہا سب سے پہلے تو ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو۔ دوسری چیز یہی رکعتي الضحى، چاشت کی 2 رکعت نماز کی پابندی کیا کرو۔ اور تیسری چیز جس کی تاکید اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ کہ سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھوں، یعنی رات میں وتر ضرور پڑھوں۔ یہ 3 چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید مجھے فرمائی، اس لیے کہ ان کی اپنی مستقل فضیلتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ایک اور بڑی بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن بندہ جب صبح کرتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، تو بندے کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یہ جو جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہاں یہ سب جوڑ انسان کے اندر، تو یہ جو جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اب یہ صدقہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تسبیح 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں ایک صدقہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں ایک صدقہ۔ تو یہ جو اذکار ہیں یہ خود بھی صدقہ ہیں، اور ایسے ہی آدمی کوئی اچھا کام کرے، اچھی بات کرنے کا حکم دے، صدقہ ہے، برائی سے روکے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے صدقات گنائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا
کہ یہ تمام صدقات جو انسان کے جوڑ پر ہیں اور ایک ایک عمل کے بدلے، ایک ایک نیکی کے بری، ایک ایک تسبیح، ایک ایک لا الہ الا اللہ کے بدلے یہ جو صدقہ ادا ہوتا ہے، ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کوئی آدمی 2 رکعت نماز چاشت کی اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ آدمی کے تمام جوڑوں کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کتنے جوڑ ہیں انسان کے اندر؟ لکھنے والوں نے لکھا 360 سے زیادہ جوڑ ہیں، یا 360 جوڑ ہیں انسان کے اندر۔ تو یہ ساری چیزوں کا صدقہ ہو جاتا ہے، ان کا حق گویا ادا ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ چاشت کی نماز بڑی فضیلت والی نماز۔ اب اس نماز کے سلسلے میں خصوصی فضیلت بھی آئی، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ یہ نماز سورج نکلنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے میں ذکر کروں گا ابھی آپ کے سامنے۔ اب کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیتا ہے، وہ چاشت کی 2 رکعت نماز ہے، اور یہ صدقہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا یہ اجر مل جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی جگہ بیٹھا رہے، مسجد میں ہو یا خاتون گھر میں نماز پڑھتی ہے، وہ خاتون گھر میں جس جگہ نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج نکل جائے، اور سورج نکلنے کے بعد قید ربع، 1 نیزے کے برابر بلند ہو جائے۔ 1 نیزے کے برابر بلند ہو جائے کہ مطلب طلوع ہونے کے بعد ذرا اوپر آ جائے، 1 نیزے کے برابر۔ کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا وقت لگتا ہے سورج نکلنے کے بعد 1 نیزے کے برابر آنے تک۔ تو یوں سمجھیے تقریباً سورج نکل جانے کے بعد جو سن رائز آپ دیکھتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کا وقت، اس وقت سے لے کر 15 منٹ چھوڑ کر اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہیں، اس وقت تک اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی آدمی اللہ کے ذکر میں بیٹھا رہے نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر، اور بیٹھ کر پھر اس وقت جب سورج نکل جائے اور 1 نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اٹھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، 1 حج اور 1 عمرے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تامہ تامہ تامہ، یعنی پورا حج اور عمرے کا پورا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے اس نماز کی فضیلت، یہ ہے اس نماز کی فضیلت۔ اور نماز کے ساتھ اگر یہ ذکر میں بیٹھا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو یہ جو ہے زائد فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ کتنے رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ کتنے رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ نماز کم سے کم 2 رکعت ہے، کم سے کم 2 رکعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، جیسے ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی تاکید فرمائی۔ اس میں کہا وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، چاشت کی 2 رکعت نماز، خاص طور پہ تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے 2 رکعت کہا۔ تو یہ کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ 4 رکعت بھی آپ نے پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت کا بھی ثبوت ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مکہ میں آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد ایک چادر جو آپ کے پاس تھی اس کو لپیٹے، اور لپیٹنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی جو چاشت کی نماز تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صراحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے زیادہ سے زیادہ 8 رکعت کا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ چاشت کی نماز جو ہے حتی اذا استقلت، یعنی سورج جب طلوع ہو کر وہی 1 نیزے کے برابر آ جائے، فصلی، تم نماز پڑھو۔ اسے اللہ کے نبی نے پھر نمبر سے فکس کرنے کے بجائے کہا حتی یعتدل النہار، یہاں تک کہ دوپہر کا درمیانی، یعنی دن کا دوپہر کا حصہ آ جائے، دن کا درمیانی حصہ آ جائے، یعنی زوال کا وقت ہو جائے۔
اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے کہا اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھنے کو کہا لیکن اسے کسی نمبر کے ساتھ فکس نہیں کیا، نمبر کے ساتھ اللہ کے نبی نے فکس نہیں کیا، لہٰذا کوئی آدمی اگر ان 8 رکعت سے زیادہ بھی پڑھتا ہے، 10 رکعت 12 رکعت یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی وقت کے ساتھ آپ نے باندھا، رکعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں باندھا ہے۔ تو کتنے رکعت ہے؟ تو کہیں کم سے کم 2 رکعت، اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ 8 رکعت آپ پڑھے ہیں، اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن خود اللہ کے نبی کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی زوال تک، اس کے وقت زوال تک بھی اگر پڑھتا ہے تو یہ نماز کا پڑھنا آدمی کے لیے جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ آتا ہے اس کا وقت کب سے کب تک، کب سے کب تک اس کا وقت؟ اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد، خاص طور پر سورج نکلنے کے بعد 1 نیزے کے برابر جب بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اشراق کی نماز کا، اور یہ وقت باقی رہتا ہے زوال تک۔ دوپہر میں جب زوال کا وقت ہو تب تک یہ چاشت کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ البتہ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تو اس کا افضل وقت ہے وہ ہے تقریباً ہمارے حساب سے 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، کہا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے چھوٹے بچے کے پیر جو ہے وہ گرمی کو محسوس کرنے لگیں یا اس کی گرمی سے جلنے لگیں۔ عرب صحرا کا علاقہ ہے، اور صحرا میں جب دھوپ دن میں تیز ہونے لگتی ہے 8-9 بجے کے لگ بھگ، تو اس وقت میں گرمی کی شدت سے اونٹ کا بھی بچہ جو زیادہ ریت میں چلا نہیں ہے وہ گرمی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عرب کے ماحول میں ایسا وقت بتایا کہ کوئی بھی عام آدمی پہچان لیتا کہ وہ وقت کون سا، اسی لیے لگ بھگ اندازہ اس کو اہل علم نے یوں سمجھایا، کہا جب دھوپ میں تیزی آنے لگے۔ صبح کی جو دھوپ ہوتی، ہلکی ہلکی دھوپ اچھی لگتی ہے آدمی کو، لیکن وہی 8 بجے 9 بجے کے لگ بھگ آدمی کو وہ جلانے لگتی ہے، تو جلانے والی جب دھوپ آنے لگے یہ اس کا سب سے افضل وقت ہے چاشت کی نماز کا۔ اچھا، یہ اگر افضل وقت ہے تو ہم نے پڑھا کہ فجر کے بعد حج اور عمرے کا ثواب ہے، تو اہل علم نے کہا وہ صرف چاشت کی نماز کا ثواب نہیں، وہ چاشت کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر ذکر میں لگے رہنا، وہی انتظار کرنا، دونوں چیزوں کو مل کر وہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف نماز کی اگر فضیلت کی بات کریں تو افضل وقت یہ ہے، یہ جو اوابین کی نماز کا وقت ہے یہ سب سے زیادہ افضل وقت ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں جن کا تعلق چاشت کی نماز سے ہے، اشراق کی نماز سے ہے، تو وقت بھی اس کا زوال تک رہتا ہے، آدمی کو جب موقع ملے اس وقت پڑھ لینا چاہیے، کم سے کم 2 رکعت۔ خاص طور پر یہ حدیث کہ جب بندہ یہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اپنے تمام جوڑوں کا گویا صدقہ تمام جوڑوں کی طرف سے وہ ادا کر لے جاتا ہے، بڑی اہمیت والی یہ عبادت ہے۔ ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کر دوں، ایک اور حدیث میں اوابین کی نماز کا اور تذکرہ آیا ہے، وہ ہے مغرب کے بعد، اوابین کی نماز مغرب کے بعد ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 رکعت نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، 6 رکعت نفل نماز، یہ اوابین کی نماز اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو 6 رکعت نماز ہے یہ نماز 12 سال کی عبادت کے برابر آدمی کو اجر دلاتی ہے۔ 6 رکعت نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو 12 سال کے عبادت کا ثواب اسے دلاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اوابین کی نماز مغرب کے بعد زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ ضعیف نہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضعیف جدا، یعنی انتہائی ضعیف ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اوابین کی نماز ہے واللہ اعلم، چونکہ حدیث ثابت نہیں ہے اس لیے درست نہیں۔ حالانکہ اہل علم نے ذکر کیا کہ مختلف سلف صالحین میں سے مختلف لوگوں کی سیرت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد ذکر کیا کرتے تھے یا یہ نماز خاص طور پہ پڑھا کرتے تھے، لیکن جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے مغرب کے بعد کی جو اوابین کی نماز مشہور ہے وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے حقیقی اوابین کی نماز وہ چاشت کی نماز،
حقیقی اوابین کی جو نماز ہے وہ ہے چاشت کی نماز، جسے اللہ کے نبی نے کہا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی اور اشراق کی جو نماز ہے اس سے متعلق متفرق مسائل ہیں۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو نماز کے بعد، فجر کے بعد، اور اگر فجر کے بعد نہ ہو سکے تو دن میں گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر نکل جائے، کام پہ نکلنے والا زوال تک وقت ہے، سو کر بھی آدمی اگر اٹھتا ہے تب بھی پڑھ لے سکتا ہے۔ تو آدمی کو ان نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑا خیر اور بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کے اندر رکھی ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو سنن اور نوافل کے احکام اور مسائل ہم اور آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔